دعوت دینی چاہیے تھی ان MNA صاحبان کو بھی جو اس شہر سے منتخب ہوئے تھے، تاکہ وہ بھی دیکھتے کہ ان کے شہر کون سا تحفہ مل رہا ہے۔ یہاں میٹرو بن رہی ہے اور یہاں پر عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے بہترین سہولت پیش کی جا رہی ہے۔ شہباز صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اور بہت سارے جو لوگ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میٹرو کا کرایہ جو ہے وہ اب باقی میٹرو کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ لاہور کی میٹرو کو بنے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، تو اگر وہاں پہ اس زمانے میں 20 روپے کرایہ تھا تو یہاں کم از کم زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب راولپنڈی اور اسلام آباد کی میٹرو بنی اس وقت بھی یہ سوال اٹھا، لیکن ہم نے شہباز صاحب نے، میں نے کہا نہیں، بالکل اگر 20 روپے لاہور میں چارج کیا جاتا ہے، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں 20 روپے چارج کیا جاتا ہے، تو ملتان میں بھی 20 روپے چارج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی آج زمانہ اور ہے، وہ اور تھا تو آج تو دگنا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، دگنا نہیں ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس میں حکومت جو ہے وہ اربوں روپے سال کے دے گی، کیونکہ حکومت کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو آمدنی ہے وہ کرائے سے جو ملے گی آمدنی، وہ اخراجات کے مقابلے میں بڑی کم ہے۔ لیکن جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ حکومت اپنی طرف سے، اپنے پلے سے یہ جو اخراجات میں کمی وہ پورا کرے گی، عوام کو کم پیسے چارج کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص جہاں یہ اس وقت میٹرو بن چکی ہے، کسی نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو تو کیسے جاتا ہے؟ وہ پہلے کیسے جاتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے جاتا تھا۔ بچیاں کس طرح سے اسکولوں میں جاتی تھیں یا کالجز میں جاتی تھیں یا یونیورسٹیز میں جاتی تھیں، طالب علم کیسے جاتے تھے، غریب آدمی کس طرح سے سفر کرتا تھا، اور کس طرح سے وہ اپنے گھروں کتنی دیر میں پہنچتے تھے۔ کسی جگہ پہ وہ بس لیتے تھے، بس سے اترتے تھے، رکشہ لیتے تھے، رکشے سے اترتے تھے، پیدل جاتے تھے، گھر آتے بھی ایسے تھے اور جاتے بھی ایسے تھے۔ یہ بہت میں سمجھتا ہوں سوچنے والی باتیں۔ اور پھر کتنا کرایہ لگتا تھا ان کو، یعنی کہ رکشہ میں بیٹھنے کا کتنا کرایہ، اس کے بعد بس میں کتنا کرایہ، ویگن میں کتنا کرایہ، اور پیدل سفر میں کتنا وقت جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ غریبوں کو، کہ غریب جو ہے وہ غریبوں کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں، آپ سب کو غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتا تھا یہاں پر، اور کتنی سہولت اس میٹرو بس سے اب آپ کو ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ جتنا اس کا جال پھیلے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اتنا ہی لوگوں کو زیادہ سہولتیں ملیں گی۔ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک بہترین سہولت ہے۔ ٹرانسپورٹ، اگر آپ کو مناسب ٹرانسپورٹ، یہاں پر میں ایک زمانہ تھا یہاں، نہ صرف یہاں بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ میں دیکھا کرتا تھا، اور شاید بھی آج کئی صوبوں میں ایسا ہوگا جہاں نہ کوئی میٹرو بس ہے، جہاں کوئی نہ کام کی ٹرانسپورٹ ہے، نہ حکومتوں نے وہاں پہ توجہ دی۔ یہ کہتے رہے کہ نیا پاکستان بنے گا، نیا پاکستان بنے گا۔ کہاں ہے پاکستان نیا؟ کسی نے دیکھنا ہے نیا پاکستان بن رہا ہے تو آ کے ملتان میں دیکھے۔ یہ ہے نیا پاکستان جو بن رہا ہے۔ ملتان کی شکل تبدیل ہو رہی ہے، ملتان کی شکل تبدیل ہو رہی ہے، ملتان کا نقشہ بدل رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ قدیم شہر ہے۔ بھائی یار دیکھو، نہیں بس مجھے معلوم ہے آج ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ خوش ہیں، لیکن ذرا مجھے 2-4 باتیں کر لینے دو۔ آج تو شکریہ، میں کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں، میں بار بار نہیں جواب دینا چاہتا، لیکن آپ میرے جذبے کو سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ٹھیک، شاپ، تھینک یو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں۔
میں تو بہت بہت شکریہ آپ کے یہ الفاظ کہنے کا، اور میرے دل میں بھی یہی جذبہ ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور یہ لو جو ہے نا یہ برقرار رکھے. اور کیونکہ میرے لیے بہت یہ حوصلے کی بات ہے that you love me، اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی. یہی تو لو ہے جو مجھے لیے پھرتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ تو ان غریبوں کا آج مجھے گورنر صاحب نے مجھے بتایا جی کہ دیکھیں یہ یونیورسٹی ہے اور یہاں پہ آنے والوں کو سب سے زیادہ فائدہ اس میٹرو بس کا ہوا ہے. میٹرو بس کا سب سے زیادہ فائدہ ان اسٹوڈنٹ کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی ہوا ہے، پورے شہر کو ہوا ہے. یہ جو ماشاءاللہ ایک قدیم شہر ہے جو ملتان، یہ قدیم اور جدید اب مل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ ایسا بلینڈ ہوگا یہ کہ یہ ملتان کو ماشاءاللہ 4 چاند لگائے گا. اور ملتان آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا جنوبی پنجاب کا ایک بہترین شہر ہے، اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اس کو بنائیں گے. مجھے آج تک یہ بتائیں کہ کسی نے آج تک سوچا کہ ملتان شہر میں بھائی کو میٹرو بس ہی بنا دی جائے؟ یہ الحمدللہ دیکھیں یہ ملتان کی باری آئی ہے. ابھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 1.5 سال کے مختصر عرصے میں اس کو بنایا ہے، اس میٹرو کو. شہباز شریف صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو، ویل ڈن، ویری گڈ، اور ان کے لیے آپ سب لوگ تالیاں بجائیں ماشاءاللہ. اور کم سے کم مدت میں یہ بنا ہے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی یہ منصوبہ اب آگے جائے گا. لیکن ایک بہت خوشی کی بات ہے جو میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، شاید آپ نے خبروں میں سنا ہو کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو موٹر وے لاہور تک رک گئی تھی 1999 میں، یہ وہیں رکی پڑی تھی. اور مجھے معلوم ہے کہ جب ہم اسلام آباد سے لاہور موٹر وے کا افتتاح کرنے چلے، ہم جس بس میں ہم سوار تھے جب ہم سوار تھے اس بس میں جاوید ہاشمی صاحب بھی موجود تھے. اور لاہور اسلام آباد لاہور موٹر وے کا افتتاح کیا. وہ موٹر آپ بھی تھیں یہ تیمینہ دولتانہ کہہ رہی میں بھی تھی، میں بھول گیا، سوری، آپ بھی تھیں واقعی. تو وہ رک گئی موٹر وے 1999 میں وہاں پر. آج وہ موٹر وے چل پڑی ہے، بہت زوروں سے زیر تعمیر ہے الحمدللہ، اور بہت مختصر عرصے میں انشاءاللہ ملتان پہنچنے والی ہے. صرف لاہور سے یہ موٹر وے ملتان نہیں آئے گی، ایک اپنا جو پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد، اور فیصل آباد سے پھر گوجرا سے شورکوٹ سے پھر وہ خانے والا آ رہی ہے. وہ دوسری ایک ایکسپریس وے جو وہاں سے آ رہی ہے. اب آپ نے کبھی ملتان سے راولپنڈی اسلام آباد جانا ہوگا بائی روڈ، تو آپ لیں گے سڑک یہاں سے جو عبدالحکیم، یعنی کہ خانے وال عبدالحکیم سے آپ فیصل آباد سے پھر آپ پنڈی بھٹیاں سے سیدھا اسلام آباد. آپ کو شاید آج آپ کو اگر جانا پڑتا ہے اسلام آباد تو غالباً شاید آپ کو کوئی 8 گھنٹے لگتے ہوں گے. تو انشاءاللہ اس روٹ سے آپ کو جو ہے وہ 4-4.5 گھنٹوں میں آپ اسلام آباد پہنچیں گے، یا تھوڑا سا زیادہ، اور بہترین سفر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے آپ اپنا ملتان سے جب لاہور جانا چاہیں گے تو آپ کا سفر بہت ہی مختصر سفر ہوگا آپ کا. جی ابھی جو ہو رہا ہے ابھی اگر 5 گھنٹے لگتے ہیں تو یہ گورنر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں، انہوں نے میرے خیال ماپا ہے پورا. ماشاءاللہ یہ ہر کام بڑی تدبیر سے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتان کی یہ
جو ترقیاتی کام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ اور میئر مل کے انشاءاللہ کریں گے یہاں پہ. تو یہ کہنے 3.5 گھنٹے میں یہ سفر مکمل ہوگا. پھر سیفٹی دیکھیے, سیفٹی یعنی اس میں باحفاظت انشاءاللہ آپ پہنچیں گے. موٹر وے اللہ کے فضل و کرم سے ایکسیڈنٹس بڑے کم ہوتے ہیں اس پہ. اور 6 لین موٹر وے ہے, 6 لین جو ملتان سے لاہور جائے گی 6 لین ہے. یہ کوئی عام سڑک نہیں ہے, وہی سڑک ہے جو آپ کو لاہور سے اسلام آباد ملتی ہے موٹر وے, اور آگے اسلام آباد سے آپ کو پشاور ملے گی. اچھا, پھر یہاں ختم نہیں ہوتی موٹر وے. ایک موٹر وے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ تعمیر ہو رہا ہے. وہ یہاں ملتان سے سکر, ملتان, وہ بھی 6 لین ہے, 6 لین. مطلب بولیں کتنے لین ہیں یہ؟ 6 لین. اور آگے سکر سے حیدرآباد جو ہے وہ انشاءاللہ بھی اس سال نہیں بلکہ اگلے چند مہینوں میں اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایوارڈ ہو جائے گا. پھر حیدرآباد سے کراچی یہ زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ اس سال میں مکمل ہو جائے گی, وہ بھی 6 لین ہے. تو آپ کو پشاور سے کراچی تک 6 لین موٹر وے ملے گی, 6 لین. ہمارے جو کانٹریکٹر صاحبان ہیں جو اس منصوبے کے جو یہاں پر ہیں, ابھی جو ملتان کا میٹرو جو بنا ہے اس میں ایک صاحب ہے جو بلوچستان سے ہیں, اور وہ بلوچستان وہ جانتے ہیں اس وقت بلوچستان میں سڑکوں کا جال بن رہا ہے, سڑکوں کا جال جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ صرف بلوچستان کے اندر نہیں, بلوچستان کے اندر سڑکوں کا جال نہیں, بلوچستان میں اور بہت کچھ بن رہا ہے. گوادر ایک نئی بندرگاہ بن رہی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر کوئی اتنی توجہ کبھی آج تک نہیں دی گئی. آج الحمدللہ بلوچستان جو ہے وہ باقی ماندہ پاکستان کے علاقوں کے برابر انشاءاللہ آ رہا ہے. اکنامک زونز بن رہے ہیں بلوچستان میں, بجلی کے پاور پلانٹس بن رہے ہیں, اور بلوچستان کے اندر جو وہ سڑکوں کا جب جال بنے گا بھی آپ دیکھیں کہ کہاں جو ہے وہ کاشغر سے جب آپ پاکستان آتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ بارڈر جو چیک پوسٹ ہے وہاں سے لے کے چائنا کے اور پاکستان کا جو بارڈر ہے خنجراب کہاں اور کہاں گوادر, یعنی پوری ایک ایکسپریس وے اور موٹر وے بیچ میں آئیں گی, ایکسپریس وے بیچ میں آئیں گی, اور یہ پورا لنک ہو جائے گا پاکستان ایک حصے سے دوسرے حصے کے ساتھ. یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سندھ بلوچستان سے مل رہا ہے, پنجاب سندھ اور بلوچستان سے مل رہا ہے, KPK بھی بلوچستان سے ڈائریکٹلی مل رہا ہے, اور پھر گلگت بلتستان آزاد کشمیر آپس میں مل رہے ہیں, اور گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت بڑی سڑکیں بننی شروع ہو رہی ہیں, اور آزاد کشمیر کے اندر بھی. تو یہ پورا پاکستان انشاءاللہ ترقی کی لپیٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے آ رہا ہے. تو یہ آپ کے جو ملک کے اندر جو ہمارے کیا کہنا چاہیے ان کو, جن کو سوجھ بوجھ نہیں ترقی کی, وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, اور اسی کبھی دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ کبھی آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے ہیں. ان کے الزامات کی سر پاؤں آج تک سمجھ نہیں آتی. ان کے اپنے معاملات دیکھے تو اتنے الجھے ہوئے ہیں, ایک دن سامنے آئیں گے ان کے اپنے معاملات آ رہے ہیں اور پتہ لگے گا دنیا کو یہ شخص دوسروں کو تو گالیاں نکالتا ہے لیکن اپنا کردار جو ہے وہ دیکھیے کس طرح کا ہے. اور ویسے بھی دین میں کہا ہے, دین میں ہمارے اسلام کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہ بات دوسروں کو مت کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. یعنی آپ خود تو عمل نہیں کرتے اور دوسروں پہ آپ الزام لگاتے ہو اور دوسروں کو آپ کہتے ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب بات ہے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ انشاءاللہ ان کے سارے کچے چٹے قوم کے سامنے آئیں گے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سال جو ہے اس میں مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ 10,000 میگا واٹ بجلی ہمارے سسٹم میں شامل ہوگی. مزید 10,000 میگا واٹ جب سے پاکستان بنا ہے 15,000 میگا واٹ سے زیادہ ہم نے بجلی آج تک نہیں بنائی. اس 3 سالوں کی محنت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 10,000 مزید میگا واٹ بجلی سسٹم میں آئے گی. اور یہ جو لوڈ شیڈنگ 2013 میں
آپ جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا. یعنی انکنٹرولبل تھی لوڈ شیڈنگ. یعنی 12 گھنٹے لگتا تھا ایسے جیسے کہ یہ 24 گھنٹے تک پہنچنے والی ہے لوڈ شیڈنگ. 16 گھنٹے تک تو عام لوگوں نے دیکھی ہے, لیکن اس سے بھی تجاوز کر رہی تھی جب ہم آئے تھے, اور یہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے بھی کراس کر جائے گی. شاید 24 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں, یہ 36 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی. لیکن آج آپ بتائیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اللہ کے فضل و کرم سے کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور انشاءاللہ اگلے سال ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ, زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی انشاءاللہ اس ملک کی, زیرو لوڈ شیڈنگ. کارخانے لگ رہے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب مجھے ہیلی کاپٹر میں مجھے وہ دکھا رہے تھے تصویر, کیونکہ یہ ماشاءاللہ روز رابطہ رکھتے ہیں ان کارخانوں سے کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے, کہاں تک تعمیر پہنچی ہے. یہ بوائلر کل لگنا تھا, لگا ہے کہ نہیں لگا. یہ جو پلرز ہیں یہ تعمیر کل تک ہونے تھے, ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اور ہر ایک چیز کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس ڈیٹ کو ہر چیز چیک کرنی ہے. تو مجھے یہ دکھا رہے تھے, یہ دیکھیں یہ سائی وال کی یہ تصویر ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ بوائلر جو ہے وہ جو ویگنز ہیں وہ اب جو جہاز ہے وہ کراچی پورٹ پہ لگ گیا ہے کوئلے کا. کوئلے کا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا ہے, اور اب وہ کوئلہ لے کے ویگنز جو ہیں انشاءاللہ اس سائی وال کے کارخانے میں پہنچیں گی. اور جب کوئلہ آ گیا تو پھر بجلی بھی انشاءاللہ آ گئی, کیونکہ وہ کوئلے سے بجلی بنے گی. تو انشاءاللہ وہ چند ہفتوں کی بات ہے, مہینوں کی, کہ انشاءاللہ وہ یہ پلانٹ سب چلنے شروع ہو جائیں گے. اور کوئی 1300 میگا واٹ کا ہے, کوئی 3600 میگا واٹ کے 3 کارخانے ہیں, کوئی اپنا اور 1300 میگا واٹ کا, وہ کراچی ہب میں لگ رہا ہے, کوئی کراچی پورٹ قاسم میں لگ رہا ہے, ایک گوادر میں لگ رہا ہے, ایک انشاءاللہ 2-3 ادھر لگ رہے ہیں پنجاب کے اندر. پھر اس کے بعد یہ جو ابھی جس کا شہباز صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ 110 ارب روپے کی زمین خریدی ہم نے بھاشا ڈیم کے لیے. بھاشا ڈیم کے لیے 110 ارب کی زمین خریدی ہے, اور جو 4000 کے قریب میگا واٹ کے قریب بجلی فراہم کرے گا. اور پھر وہاں بہت بڑا پانی کا ذخیرہ بن رہا ہے انشاءاللہ, جو اس سے بھی بڑا ہوگا, جو آپ کا منگلہ ڈیم ہے یا تربیلا ڈیم ہے. اور وہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے انشاءاللہ وہ بجلی جو ہے پانی جو ہے فراہم کرے گا, پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرے گا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے ایگریکلچر کتنی ترقی کرے گی, ہماری فصلیں کتنی بڑھیں گی انشاءاللہ, کاشتکاروں کی آمدنی بڑھے گی. اور صرف بجلی نہیں ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ اس ملک کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لانا چاہتے ہیں. ہم بجلی کی قیمت کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ غریب لوگ بھی جو ہے وہ بجلی استعمال کر سکیں, ان کے بھی بل زیادہ نہ آئیں, اور وہ بھی اپنا بجلی کے ریٹ قابو میں رہیں. یہ صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی کم کریں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ کو دوہرا فائدہ ہو اور آپ محسوس کریں کہ حکومت نے کچھ کر دکھایا ہے. حکومتوں کو یہ کام کرنے چاہیے, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے. یہ صرف حکومت یہ نہیں کہ آ کے شکل دکھا دی, جلسہ کر دیا, کوئی آپ سے جو ہے وہ چند باتیں کر لیں, آپ کو جلسے جلوسوں پہ لگا دیا, دھرنوں پہ لگا دیا, احتجاجوں پہ لگا دیا. یہ تو جی یہ اس طرح یہ حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے. حکومتوں کا یہ کام ہے جو آج ہم نے آ کے ملتان میں کیا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم سکول, ایجوکیشن, ہیلتھ کے ہم نے بھی بڑے بڑے پروگرام شروع کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ یہاں نئے ہسپتال بنیں گے. ابھی انشاءاللہ یہاں پہ ملتان کے اندر نیشنل ہیلتھ جو انشورنس اسکیم بھی آنے والی ہے, اور انشاءاللہ اس میں یہ کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنے علاج معالجے کے لیے جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے, بچہ بیچارہ جوان ہے, بیماری سے مر رہا ہے, لیکن ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں اس کا علاج کرانے کے لیے, گھر بار بیچنا پڑتا ہے, اتنا ادھار دینا پڑتا ہے کہ ساری زندگی وہ ادھار ادا نہیں ہو سکتا, اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے, بیماری کے کنگال ہو جاتے ہیں, اور بچوں کو پڑھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. اسکولوں سے اٹھا لیتے ہیں کہ اب بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, پیٹ پالیں یا بچوں کو پڑھائیں, کیا کریں؟ دونوں میں سے کسی ایک آپشن کو
اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ قرضہ نہیں ادا کر سکتے۔ ہم نے جو اسکیم نکالی ہے جو کہ انشاءاللہ اب ملتان میں بھی پہنچنے والی ہے اور پورے پنجاب میں انشاءاللہ وہ لاگو ہوگا، کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے ساتھ اسکیم کے ساتھ جو ہے پورا جو ہے وہ شامل ہو کر یہ انشور کرنا ہے انشاءاللہ کہ پنجاب کے تمام ضلعوں میں انشاءاللہ یہ اسکیم جو ہے اس کو ہم پہنچائیں۔ غریب لوگ جو ہے مفت علاج کرائیں گے، مفت۔ ان کے بچوں کو علاج معالجے کے لیے کچھ رقم نہیں ادا کرنی پڑے گی، اور وہ جو اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حکومت اس کی بیماری کے اخراجات ادا کرے گی۔ یہ وہ اسکیم ہے، یہ وہ اسکیم ہے، یہ وہ اسکیم ہے، یہ وہ اسکیم ہے جو پاکستان کے 20 کروڑ عوام تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ یعنی کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سیاست کے اندر عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ سیاستدان صرف تقریروں کے لیے اور صرف ناشتوں کے لیے اور کھانوں کے لیے یا چائے پینے کے لیے نہیں ہوتے، یہ کام کرنے چاہیے۔ اور آج کی سیاست اب بدل چکی ہے، جو یہ کام کرے گا وہ سروائیو کرے گا، جو نہیں کرے گا فارغ ہو جائے گا۔ کئی لوگ لا علاج ہوتے ہیں۔ بہرحال میں ابھی میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو مجھے کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیپٹن اسد صاحب ہیں کمشنر ملتان، جنہوں نے ایک عام کارکن بن کے انہوں نے اس میٹرو بس کے لیے دن رات کام کیا ہے۔ آپ سب کی طرف سے میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ویل ڈن کیپٹن اسد، آپ کو بہت مبارک ہو۔ یہ ہے خدمت۔ سرکاری ملازمین بھی اس جذبے سے خدمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں لیں گے، کروڑوں عوام کی دعائیں لیں گے، اپنے شہر کے لوگوں کی دعائیں لیں گے، اپنے ضلع کے لوگوں کی دعائیں لیں گے۔ لوگ ان کو محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ اور یہ جو کام آپ نے کیا ہے میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور ایک اور شخص ہیں جنہوں نے چھپ کر نہیں، پردے کے پیچھے رہ کے کام کیا، اور انہوں نے بھی بہت کام کیا۔ ان کا نام ہے سبطین فضل حلیم، اور وہ اگر ہیں تو ذرا عوام کو اپنا چہرہ ضرور دکھا دیں۔ یہ کھڑے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے دن رات کام کیے۔ انہوں نے لاہور کی میٹرو بس کو بھی انہوں نے بنایا ہے، اسلام آباد پنڈی کا بھی میٹرو بس انہوں نے بنائی ہے، اور آج ملتان بھی یہی بنا رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ بھاولپور بھی یہ بنائیں گے، انشاءاللہ سرگودا بھی یہ بنائیں گے، یہ فیصل آباد بھی انشاءاللہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ رحیمیہ خان بھی یہ بنائیں گے انشاءاللہ، اور جتنے بھی ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں انشاءاللہ ان سب پہ گجرانوالہ بھی یہ بنائیں گے انشاءاللہ جا کے۔ تو آپ کو بھی بہت مبارک ہو سبطین صاحب۔ تو یہ انشاءاللہ یہ اس طرح کی اگر ٹیم ہو تو یقیناً ان کے ٹیم لیڈر جو ہیں ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب کے زاہد صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ دن رات اس کام میں حصہ ڈالتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کے اور منصوبے اللہ کے فضل و کرم سے بنائیں گے جو عوام کے ویلفیئر کے لیے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر جناب اچھا ایک دوسرا میئر صاحب ماشاءاللہ ہمارے بیٹھے، میں ان کو ان کی میئرشپ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں دوبارہ آپ کے سامنے۔ آپ مجھے یقین ہے کہ دل لگا کر اب آپ کام کریں گے، ملتان شہر کا نقشہ بھی آپ تبدیل کریں گے، اور اس کو خوبصورت ترین شہر بنائیں گے آپ پاکستان کا۔ اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ ہم ہر طرح کی آپ کی مدد بھی پوری کریں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ، یہ خاتون ہے، یہ میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اچھی ہیں، خیریت سے؟ کیا فرما رہی ہیں آپ بتائیں؟
आप फरमाती हैं और मैं अर्ज करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खैर और बरकत दे, खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ मौजूद हैं मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब जिससे वो खिताब कर रहे थे, और मुल्तान के अवाम के लिए एक अच्छा इकदाम, उन्हें सफरी सहूलियात मुहैया की गई हैं मेट्रो बस सर्विस के जरिए।